تو اس میں جو پروڈکشن تھی وہ تقریباً اتنی ہی ہوتی تھی کہ وہاں کی کمیونٹیز کے کام آ جاتی تھی. ٹھیک. تو سی بیکیم دی ون آف دی ایزیسٹ اینڈ اکنامکلی وائبل. چوک پوائنٹس وہ ایریاز ہیں، نیرو پیسیجز ہیں جو دو طرح کے ہیں، ایک مین میڈ ہے ٹھیک ہے. اور ایک اسٹریٹس ہیں. میری ٹائم امپورٹنٹ اس طریقے سے ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں جو پری انڈسٹریل ایرا، تو اس میں جو پروڈکشن تھی وہ تقریباً اتنی ہی ہوتی تھی کہ وہاں کی کمیونٹیز کے کام آ جاتی تھی. ٹھیک ہے. سو انڈسٹریل ایرا میں پروڈکشن فنومینلی ہائی ہوئی. اس کی وجہ سے پھر ٹریڈ کا اکراس دی ریجنز بہت زیادہ شروع ہوا. تو اس میں جو لینڈ ٹریڈز ہیں وہ پہلے سٹارٹ ہوئیں، لیکن وہ چونکہ ٹائم کنزیومنگ اور بہت ایکسپینسو، پھر پائریسی اور اس طرح کی بہت ساری بیچ میں گورنمنٹس کے اپنے مسائل. تو سی بیکیم دی ون آف دی ایزیسٹ اینڈ اکنامکلی وائبل ٹریڈ روٹس. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر پہلا ٹریڈ روٹ جو ہے اکراس چائنا اینڈ انڈین اوشن ہے، جو چائنیز نے سٹارٹ کیا. اس کے بعد پھر یہ سوئس کینال اور باقی چیزیں بنتی گئیں، اور اس میں کافی زیادہ سی کا رول ہوا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 80% آف دا ٹوٹل ٹریڈ از بینگ کیریڈ تھرو سی. اور ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو چوک پوائنٹس جو ہیں بڑا ایک رول پلے کر رہا ہے. چوک پوائنٹس وہ ایریاز ہیں، نیرو پیسیجز ہیں جو دو طرح کے ہیں، ایک مین میڈ ہے ٹھیک ہے. اور ایک اسٹریٹس ہیں. اسٹریٹس جو کہ نیچرل ہیں، لائک باب المندب جو ہے وہ اسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے. اور آگے چل کے جو سوئس کینال ہے وہ مین میڈ ہے. اسی طرح پاناما کینال ہے. تو دنیا میں تقریباً یہ ہرمز از اسٹریٹ. جی ہاں، ہرموز از اے اسٹریٹ. تو جتنی بھی اسٹریٹس ہیں ان کو تو انڈر UN کلاز ایک کامن ہیریٹیج کے طور پہ لیا گیا ہے. اوکے. اور وہاں سے انوسنٹ پیسیج یعنی ٹریڈ کا گزرنا جو ہے وہ ہر ایک کا رائٹ ہے. اوکے. اور اس کو سیف بنانا ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک رول ہے، یا وہ کنٹریز جو ان اسٹریٹس کو کنٹرول کر رہی ہیں ان کے مینڈیٹ میں آتا ہے کہ ان کو سیف کریں. اگر پائریسی ہوتی ہے یا اسٹیٹ آف ملاکا میں جیسے کچھ پائریسی چلتی ہے تو اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے اس میں آتا ہے. تو اس طریقے سے ٹریڈ جو ہے وہ ان 8 چوک پوائنٹس کے تھرو گزرتی ہے اکراس دا سیز. ٹھیک ہے. اور ان کا کنٹرول جو کر رہا ہے یا جس کا انفلوئنس ہے وہ سی پہ ٹریڈ کو بھی اتنا ہی انفلوئنس کر سکتا ہے اور پوری دنیا کو بھی امپیکٹ کر سکتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے اس کی اکراس دی ریجن اس کے جو پریزنس بھی ہے، اور اس نے اپنے فلیٹس کو ایسے آرگنائز کیا ہوا کہ وہ ہر جگہ پہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان بھی چونکہ ایک میری ٹائم اسٹیٹ ہے اور ہمارا بھی کوسٹ لائن ہے اور ہمارا بھی سی ٹریڈ ہمارا تو زیادہ ہے، یعنی کہ 90% پلس ہمارا ٹریڈ از تھرو سی، پلس 100% ہمارا جو آئل پروڈکٹس ہیں جس میں لیکوڈ کارگو وہ سب سی کے تھرو آتا ہے، وہ بائی ایئر آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری اکانومی کو فلرش کرنے کے لیے ان ٹریڈز کو جو لائنز ہیں ہماری ان کو سیف گارڈ کیا جائے، اور ان کو اسی طریقے سے پاکستان نیوی کا جو پرائم ایم ہے وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ سی پہ رکھنا تاکہ کہ ٹریڈ لنکس ہمارے جاری رہیں. نہیں، آئی تھنک جب ہماری پالیسی میں یہ چیز آ گئی کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی از لنکڈ ود اکنامک سیکیورٹی. ٹھیک ہے.
2021 में ये जब बात हो गई, जी बिल्कुल। तो अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है इट इज़ सिनोनिम फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को जैसे मैंने आपके कहा कि हमारी टोटली सी डिपेंडेंट है, तो हमें इन चीज़ों की तरफ सोचना भी है, देखना भी है और पॉलिसीज़ भी बनानी है, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स का जो प्राइम काम है वो यही है कि हम मैरीटाइम से रिलेटेड जो नेशनल इंटरेस्ट की पॉलिसीज़ है उनको देखते हैं, उनके अंदर जो गैप्स हैं और आने वाले जितने भी नए रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं उनके मुताबिक उसको अपडेट करने के लिए हम एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को और स्टेक होल्डर्स को।